لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام وَلَكُمْ فِيَا أُسْوَةٌ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بزرگان محترم عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام حسین نے اپنے آپ کو اسوہ اور نمونہ بتایا ہے، اور حسین آئیڈیل ہیں ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر انسان کے لیے. یقیناً کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور عاشورہ کا پیغام ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے، چاہے وہ ہماری ذاتی اور فردی زندگی ہو، نجی لائف ہو، یا ہماری اجتماعی اور سماجی زندگی ہو. ہر موقع پر کربلا کا پیغام موجود ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ کس طریقے سے کربلا کا پیغام عدالت اور انصاف کے موضوع پر کیا پیغام تھا مولا کا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ کربلا نے ایک اہم پیغام یہ دیا ہے انسانوں کو کہ ہمیشہ عزت دار بن کے رہو، کبھی ذلیل بن کے نہ رہنا. کربلا کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ مسلمان کو کبھی ذلیل نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی ایسے عمل میں، کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے راستے میں یا کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر مسلمان ذلیل ہو جائے. اور نہ یہ کہ مسلمان، کربلا کا پیغام انسانوں کے لیے، انسان کو ذلیل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے.
انسان اپنے آپ کو عزت دار بنا کے رکھے، محترم بنا کے رکھے، اور خود محترم جب بنا کے رکھے گا تو انسان کی عزت باقی رہے گی۔ تو کربلا کا ایک اہم پیغام یہ ہے، اور اسی لیے خود امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت فی عز خیر فی من الحیات فی ذل، مر جانا عزت کے ساتھ یہ بہت بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے اور ذلت کے ساتھ رہے۔ جو آپ سب کی زبان پہ یہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ چاہے انسان کہنے والا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہ پیغام کربلا کا ہے، یہ حسین کا پیغام ہے، اور حسین نے اس کو عام کیا ہے ہر انسان کو، جو چاہے حسین کے مکتب سے واقف ہو یا نہ واقف ہو، لیکن جب بھی اس پیغام کو سنتا ہے تو یہ اتنا چھوتا ہوا اور دل کو لگتا ہوا پیغام ہے کہ جس کے پاس انسانیت ہے وہ اس پیغام کو اپنے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، اپنی میموری میں سیو کر لیتا ہے۔ کیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ کربلا کا ایک اہم پیغام ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے عاشورہ کے دن جو تقریریں کی ہیں، اس تقریر میں آپ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ موت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس سے کہ ہم جائیں اور باطل کے سامنے جھک جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الموت خیر من العار، موت انسان کے ذلیل ہونے سے اور ننگ ہونے سے بہتر ہے، اور الموت خیر من رکوب العار، کہ انسان سوار ہو جائے ننگ پر، ذلت پر۔ اور پھر فرمایا والعار خیر من دخول النار، اور یہ ننگ بہتر ہے کہ انسان آگ میں جلنے لگے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو مولا کربلا کے میدان سے پھیلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر انسان کو عزت چاہیے تو یہ عزت صرف اور صرف ولایت خدا میں ہے۔ خدا کی سرپرستی کو جب انسان قبول کر لے گا، ولایت خدا، خدا کی حکومت کو انسان قبول کر لے گا، تو ولایت الہی میں انسان کی زندگی ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کی خیر و برکت ہے۔ اگر انسان ولایت الہی سے ہٹ کر ولایت شیطان کی طرف گیا، یا شیطانی نمائندگوں کی اس نے سرپرستی میں اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کیا، تیار کیا، تو جو بھی انسان رحمان سے ہٹ کر شیطان کی طرف جائے گا اس کو عزت کبھی نہیں ملنے والی۔ عزت اگر ملنے والی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ولایت اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی دوستی، جو کہ اللہ سے محبت کرے، اس میں عزت ہے۔ اور جو اولیاء خدا سے، جو خدا سے کے اولیاء ہیں، جو خدا کے ولی ہیں، جو خدا کے محبین ہیں، ان سے محبت کرنے میں انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے صاحبان ایمان یہ بات سن لو، جان لو کہ دیکھو کبھی ہرگز کبھی بھی میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا، یعنی نہ خدا کے دشمن کو، نہ اولیاء خدا کے دشمن کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ یعنی اگر انسان کو عزت چاہیے، انسان کو شرف و کمال چاہیے، تو یہ عزت و شرف و کمال کہاں ملے گا؟ انسان کو خدا کی سرپرستی میں ملے گا، خدا کی ولایت حاصل کرنے ملے گا۔ اور یہ ولایت خدا کہاں ملے گی؟ یہ ہم کو اہل بیت کے در پر، خاص طور سے کربلا میں یہ ولایت ہم کو مجسم طور سے دکھائی دیتی ہے کہ جتنے کربلا میں ہیں سب خدا کے سامنے تسلیم ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں عجیب منزل ہے جو آپ نے خطبہ دیا ہے، اور اس میں بار بار رکاوٹیں بھی ہوئیں اور پھر جواب بھی دیا ہے۔ اسی میں کہتے ہیں خود مولا عاشورہ کے دن یہ خطبہ دیا ہے مولا نے، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا الا ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین القتلۃ والذلۃ وہیہات من الذلہ ہیہات من آخذ الدنیا
اب اللہ ذالک ورسولہ وجدود طابت وحجور طہرت وانوف حمیت ونفوس ابیت لا توسرت طاعت اللعام علی مسارع الکرام. یہ خطبہ جو طولانی خطبہ ہے اس کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، سب سے خطاب کرتے ہو الا ان الدعی ابن الدعی، یہ ناپاک ابن ناپاک، اشارہ ابن زیاد کی طرف. ابن زیاد جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں گھروایا تھا، روکا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ یا قتل ہو جاؤ یا پھر بیعت کر لو. مولا فرما رہے ہیں کہ دعی ابن دعی، دعی کہتے ہیں ناجائز اولاد کو. زیاد کون تھا؟ یہ اس کا بیٹا ہے جس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے. اسی لیے معصومین نے کبھی اس کو ابن زیاد نہیں کہا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے تو اس کو ابن زیاد کہا ہے، اس کو ابن مرجانہ کہا ہے. فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ابن زیاد کہنے میں زیاد کا بیٹا ہے، لیکن معصومین نے جہاں پر کہا ہے ابن مرجانہ کہا ہے. جس کے باپ کا پتہ نہیں ہو اس کو معصوم اپنی زبان سے نسبت نہیں دے سکتا. ابن مرجانہ کہا ہے، معلوم ہے کہ یہ اس ملعونہ مرجانہ کا بیٹا ہے، ماں کا صحیح پتہ معلوم ہے، اس لیے معصومین نے ابن مرجانہ کہا ہے جہاں پر بھی اس کی مذمت اور لعنت کی ہے. لیکن تاریخ میں اس کو ابن زیاد کہا گیا ہے. اور یہ خود زیاد کون تھا؟ جس کا نام تھا زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا. کیا مطلب اپنے باپ کا بیٹا؟ جس وقت ابو سفیان نے اس کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس وقت اتنے دعوے دار پیدا ہو گئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، تو کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. تو اس وقت کہا گیا زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا. نہ جس کے باپ کا پتہ معلوم، نہ جس کے خود باپ کا پتہ معلوم. ایسا انسان مولا فرما رہے ہیں کہ یہ زنا زادہ، یہ ناجائز انسان جس نے ہم کو دو چیزوں کے، دو راستوں کے درمیان گھیر دیا ہے. ہم سے کہتا ہے کہ یا قتل ہو جاؤ یا بیعت کر لو. میں ذلت کو قبول کر لوں؟ ذلت اور قتل کے درمیان میں ذلت کو قبول کر لوں؟ مولا فرما رہے ہیں ہیہات من الذلۃ، ذلت مجھ سے بہت دور ہے، ذلت کو میں نہیں قبول کر سکتا. ہیہات من اخذ، یہ مجھ سے پس لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ذلت مجھ سے دور ہے. اس کے بعد فرمایا اب اللہ ذالک ورسولہ، اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے کہ انسان ذلت کو قبول کر لے. اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے کہ انسان ذلیل ہو جائے اور ذلت کو قبول کر لے. نہیں، انسان کو عزت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا مولا نے وجدود طابت، وہ مومنین، وہ پاک نیک لوگوں نے کہ جو پاک ہیں ان لوگوں نے اس سے منع کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وہ حجور طہرت، ہم کو جس آغوش میں، جس ہم گودیوں میں ہم پلے ہیں اس گودیوں میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ذلت کی زندگی کبھی نہ قبول کرنا. اور اس کے بعد پھر فرمایا وانوف حمیت، جو غیرت دار سرداران اسلام تھے انہوں نے منع کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ کبھی ذلت کی زندگی قبول نہ کرنا. اور پھر فرماتے ہیں وہ نفوس ابیت، وہ پاک اور جو صاحبان نفس تھے، جو بارشک انسان تھے، انہوں نے اس کو منع کیا ذلت کی زندگی کبھی قبول نہ کرنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا لا تؤثر طاعت اللعام علی مسارع الکرام، کہ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اگر انسان اپنے آپ کو مرنے پر اپنے کو ذلیل انسان کے سامنے کو پست ہونے، ذلیل و پست انسان کے سامنے تسلیم ہونے سے انسان مرنے کے واسطے اپنے کو تیار کر لے، تو اس کا اجر زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے اس سے کہ انسان ذلیل کی بیعت کر لے. یہ عاشورہ کے دن خطاب کر کے مولا بتا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے حسینی مکتب میں آ جائیں، یہ سب کو میرا پیغام ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، کبھی ذلت کے ساتھ مت دینا.
تم کو اللہ نے عزیز بنایا ہے, تم کو اللہ نے عزت دیا ہے, کبھی ذلیل نہ ہونا. یہی تو وجہ ہے کہ مولا نے خود اشارہ کیا کہ جس کی آغوش میں ہم پلے ہیں, جن گودیوں میں, ان گودیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ عزت کے ساتھ رہنا. مولا ارشاد فرماتے ہیں, آپ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 51 دیکھیں, 51 نمبر خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, فَأَقَرُّ عَلَى مَزَلَّةٍ وَتَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ. مولا فرماتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت جنگ صفین میں پانی کے اوپر قبضہ کر لیا معاویہ کی فوج نے, اور پانی ان کو, مولا کی فوج کو نہیں ملا, تو اس وقت مولا نے اعلان کیا. جب مولا کے پاس خبر آئی تو مولا نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے تمہیں جنگ کی دعوت دی ہے, انہوں نے تمہیں جنگ کی دعوت دی ہے, پانی کو قبضے میں کر کے استطعموا الموت, انہوں نے استطعموا الحرب, جنگ کی دعوت دیا ہے تمہیں, جاؤ ان کے پاس. اب تمہارے پاس دو ہی راستہ ہے. مولا اپنے لشکر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس دو ہی راستہ ہے, اور وہ دو راستہ کیا ہے؟ فَأَقَرُّوا عَلَى مَزَلَّةٍ وَتَأْخِيرِ مَحَلِّهِ. یا تو تم آرام سے بیٹھے رہو اور ایسے ہی انتظار کرو, ذلت کے ساتھ بیٹھے رہو, پانی تمہیں ملے گا نہیں, انتظار کرو. اور آپ دیکھیں تاریخ میں یہی ہے کہ معاویہ نے کہا کہ ہرگز پانی کو جانے مت دینا, ہرگز پانی کو جانے نہ مت دینا. تو عمرو عاص نے کہا کیوں پانی پہ پابندی لگا رہو؟ کہا یہ پیاسے مر جائیں, بہتر ہے کہ ہماری جنگ میں آئیں. تو مولا نے کہا کہ انتظار کرو, ٹھہرو, بیٹھو, انتظار کرو. اور یا پھر اگر نہیں چاہتے ہو تو رب السیوف من الدماء ترو من الماء, تو اپنی تلواروں کو خون سے سیراب کر لو, پانی سے تم سیراب ہو جاؤ گے. ذلت نہیں برداشت کرو, دونوں راستہ امام نے بتا دیا. ذلت نہیں, ذلت کے ساتھ بیٹھنا تو انتظار کرو, ایسے ہی مرو گے. لیکن اگر تمہیں عزت چاہیے تو انہوں نے جنگ کی دعوت دی ہے, تمہاری تلواریں پریشان ہیں, بھوکی ہیں, جاؤ اپنی تلواروں کو پہلے خون سے سیراب کرو, ان کا قتل کرو, ان کو ہٹاؤ, پانی سے قبضہ ہٹاؤ, اور اس کے بعد ترو الماء, پانی پیو. یہ مولا نے فرمایا کہ یہ کب فرمایا؟ یہ جنگ صفین میں اس وقت خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, نہج البلاغہ میں 51 نمبر خطبہ. اور اس کے بعد پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں, جو جملہ ہمارے موضوع سے اس وقت کی عزت کی زندگی, مولا فرماتے ہیں فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ. موت اور زندگی میں اگر تم دیکھو گے تو ایسی کشمکش ہے کہ موت تمہاری زندگی پر مقہور ہے, غالب ہے. کیا مطلب؟ اگر موت اور زندگی کی جب زندگی دیکھو گے, تم موت دیکھو گے, تو زندگی کبھی دوام نہیں لا سکتی, ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. موت جیت جائے گی, اس لیے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے. موت و حیات کی کشمکش میں جب تم آؤ گے تو موت غالب ہے, مقہور ہے. اور اس کے بعد فرمایا والحیات فی موتکم قاہرین. لیکن اگر زندگی جاوید چاہتے ہو, زندگی ہمیشگی چاہتے ہو, ہمیشہ زندہ رہنے چاہتے ہو, تو یہ حیات تمہاری, یہ تمہارے موت کے اوپر قبضہ کرنے میں ہے. یعنی انسان اگر اطاعت الہی کے ساتھ عزت دار موت کو اختیار کر لے تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. لیکن اگر ذلت کی زندگی کو برداشت کر لے اور اختیار کر لے تو ایک نہ ایک دن تو اسے مرنا ہی اور ذلیل ہو کر مرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے بتایا کہ موت سے نہیں, عزت کے ساتھ اسلام اور مسلمین کو پیغام دے رہے ہیں امام حسین کہ عزت کے ساتھ رہو, کبھی موت کے سامنے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جو اس مکتب کے ماننے والے ہیں, جو حقیقی اس مکتب کے ماننے والے ہیں, جو مکتب حسینی کے پیروکار ہیں, جب موقع آیا ہے تو عالم سیاست میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں, ہم ذلیل نہیں ہونا پسند کرتے. ایران کا ایک صدر جاپان کے دورے پہ گیا, انقلاب آیا, انقلاب کے بعد ساری دنیا نے تعلقات توڑ لیے ایران سے. جاپان نے دعوت دیا, ایران کا صدر وہاں گیا, لیکن اسلامی انقلاب تھا. تو پہلا اعلان, شراب نہیں ہونا چاہیے دسترخوان کے اوپر, شراب نہیں ہونا چاہیے. سب کو تعجب ہو گیا. پہلے ہی جو ایمبیسی, جو جاپان کی ایمبیسی تہران میں, ان کو سب کو یہ کیا ہے, آج تک تو دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے لوگ آئے لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا. یہ پہلا دھکا لگا. مان لیا, ٹھیک ہے, شرط مان لیا, گئے صدر گئے, بہت بڑی بڑی قراردادیں, بہت بڑے بڑے پیکٹ ہونے تھے,
جاپان اور ایران کی حکومت کے درمیان، جس میں اربوں ڈالر کا ایران کا فائدہ تھا اور جاپان کا بھی رہا ہوگا۔ گئے ایئرپورٹ سے اس ہوٹل میں پہنچے جس ہوٹل میں استقبال کیا گیا ان کا، اور اس کے بعد جہاں پر گفتگو ہونی تھی، مذاکرات ہونے تھے، اس میز پر پہنچنے سے پہلے ایک میز لگی تھی کہ جہاں پر چائے پانی کا انتظام تھا، ویسے ہی وہاں پر دیکھا شراب کی بوتلیں اس میز پہ سجی ہوئی ہیں۔ کچھ نہیں کہا، واپس آئے، ہوٹل سے باہر نکلے، سیدھے ایئرپورٹ اور واپس تہران۔ پوری ایران کی میڈیا، نیا نیا انقلاب آیا تھا، لوگ پریشان، 4-5 سال گزرے اب سب پریشان کہ اتنا بڑا اقتصادی پروجیکٹ تھا اور یہ ملنے والا تھا اور یہ فائدہ تھا اور وہ فائدہ تھا، دنیا بھر کا خود ایران کی میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کے چلے آئے، کون سی بات ہے؟ اور جب ایئرپورٹ میں پوچھا کہ آپ آئے تھے جس مقصد سے لے، وہ تو ہوا نہیں، آپ واپس جا رہے ہیں، کہ میری جو شرط تھی اس پہ عمل نہیں ہوا، ہم مسلمان ہیں، شراب ہمارے لیے حرام ہے، جس دسترخوان پہ شراب ہو اس پہ بیٹھنا ہمارا حرام ہے، ہم ذلت کے ساتھ تم سے کچھ لینے نہیں آئے ہیں، ہم عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ واپس چلے آئے، اور جب آئے تو ملک کی سیاسی فضا میڈیا میں ایسی بن گئی تھی، جب پہنچے کہ اب ان کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ شاید صحیح نہیں ہوا، شرم۔ اور جس وقت خمینی صاحب کے سامنے گئے، آئے خمینی کے سامنے تو سر جھکا کے گئے، تو خمینی صاحب نے کہا کہ کیوں سر کو جھکائے ہو، اس میں شرم کی کیا بات ہے، تم نے اسلام کو سر بلند کیا ہے تو اپنا سر بلند کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور پھر خوب لکھا گیا میڈیا میں کہ آج تک جتنے اسلامی ممالک کے جو ذمہ دار آتے تھے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی، پھر ان کو وہیں پر دھکا لگا، جگہ جگہ پر جیسے جیسے یہ حسینی مکتب کے چاہنے والوں کا اخلاق و کردار سامنے آتا جاتا تھا، ان کو دھکا لگتا تھا، پھر وہ فکر میں لگ جاتے تھے کہ یہ کیا ہے، پھر سمجھ میں آتا تھا، پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، واقعاً جو حقیقی مسلمان ہیں وہ شراب کو حرام جانتے ہیں۔ تو اس وقت خمینی صاحب نے کہا کہ تمہیں اس میں شرم کی کیا بات ہے، تم نے اسلام کو سر بلند کیا، تم نے اسلام کے لیے قربانی کیا ہے، اپنی آپ کی قربانی پیش کیا ہے، اسلام تمہیں سر بلند کرے گا، اسلام ہماری حفاظت کرے گا، ہم کو اس میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ملک کے جتنے مسائل ہیں یہ سب حل کرے گا خداوند عالم، کہ اس کے دین کی سر بلندی کے لیے تم واپس آئے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے تعلیمات حسینی، مکتب حسینی سے جو انقلاب آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے، کبھی ذلت کو نہیں برداشت کیا، کبھی ذلت کو نہیں برداشت کیا۔ آج بھی دیکھ لیں جو عالمی پیمانے پر سیاست حاوی ہے اس کو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہے، جو بات اپنی ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، 8 سال سے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن کوئی نہیں، جو بات اپنی ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، مانو یا نہ مانو، جب تک ہمارے حق کو مانو گے نہیں ہم جھکیں گے نہیں، ہم اسی وقت مانیں گے کہ جب تم آؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، اسلامی سیاست اگر کسی کے پاس ہے، حسینی سیاست کسی کے پاس ہے، تو وہ نہ خود کبھی ذلیل ہوگا نہ کبھی اپنی قوم کو ذلیل کرے گا۔ لیکن اگر اسلامی اور حسینی سیاست جس کے پاس نہیں ہے تو خود بھی ذلیل ہوتا ہے، اپنی قوم کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ حسین نے کیا سبق سکھایا؟ مہمان بلا کر ذلیل کرنا یزیدیوں یہ تمہاری پس فطرت ہے، بنا بلائے مہمانوں کی عزت کرنا یہ ہمارا اخلاق ہے۔ تم کو دیکھنا ہے، تم نے ہمیں کوفہ سے بلایا، میدان کربلا میں گھیر کر ہمیں روک کر مہمان بلا کر ہمیں بھوکا اور پیاسا تم نے اسیر کر رکھا ہے، اور ہمارا کردار تم دیکھو گے، ہم نے نہیں بلایا، خود سے خود چل کے آیا، ہم نے نہیں بلایا عمرو بن قرظہ کو، خود سے چل کے آیا، تمہاری فوج سے جو ٹوٹ ٹوٹ کر ہماری طرف آ رہے ہیں ہم نے نہیں کسی کو بلایا، لیکن جب آئے تو ہمارے یہاں پانی نہیں ہے لیکن ہم استقبال کر کے اخلاق سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو مہمانوں کی عزت کرنا مکتب حسینی میں پایا جاتا ہے، مہمانوں کو ذلیل کرنا مکتب یزیدی کا پیغام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
عزیزان گرامی، بہت عظیم منزلت ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ کہیں ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عزت کے ساتھ رہو، سربلندی کے ساتھ رہو. امام حسین علیہ السلام اسی خطبے میں ارشاد فرماتا ہے واللہ لا اعطیکم بیدی اطاعت ذلیل ولا فر فرار العبید. تم کیا سوچتے ہو کہ ہم تمہاری بیعت کر لیں گے؟ خدا کی قسم ذلیلوں کی طرح میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کر دوں گا. اور یہ بھی جان لو ولا فر فرار العبید، اور غلاموں کی طرح بھاگ کر بھی نہیں یہاں سے جاؤں گا. یہ پیغام ہے حسینیت کا. عزت کے ساتھ تمہارے سامنے اور مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. حسینیوں کبھی ذلیل نہ ہونا، ہمیشہ عزت کا پیغام ہم سے حاصل کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو عزیز بنا کر رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا کیا بیان فرما رہے ہیں کہ یزید کی بیعت کرنا سراسر ذلت ہے. یزید جیسے کی بیعت کی جائے. خود مولا نے مدینہ میں اعلان کر دیا تھا، شراب پینے والا، نماز چھوڑنے والا، علناً فسق کرنے والا، ایسے انسان مثلی لا یباع مسلم، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت تو کر ہی سکتا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے. مثلی لا یباع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے. جہاں حالات ایسے آ جائیں کہ جہاں پر شیطان کی پیروی کرنے والا حق کے مقابلے میں آ جائے، تو جو بھی حق پرست ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ شیطان پرست کا مقابلہ کرے، اس کے سامنے سر تسلیم کو خم نہ کرے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک دم واضح پیغام کہ میں ذلیل نہیں ہوں گا کہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دوں، نہ غلاموں کی طرح بھاگوں گا. یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جو حسینی ہے وہ غیر خدا کے سامنے کبھی اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتا. وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. اگر اس کے پاس تواضع ہے تو وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، اس کا سر خدا کی بارگاہ میں خم ہوتا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے نہیں جاتا. یہ پیغام ہے، واضح پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا. بالکل واضح پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جان لو کہ اگر تمہیں عزت دار ہونا ہے تو صرف اور صرف خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، غیر خدا کے سامنے نہیں. بھروسہ خدا پہ کرو، عزت خدا تمہیں عطا کرے گا. تمام عزت خدا کے اختیار میں ہے. تو یہی تو عجیب پیغام ہے کہ کوئی شیعہ حسینی، کوئی مکتب، نہ میں شیعہ نہیں کہتا ہوں، شیعہ تو وہ ہے جو پہچان کے حسین کا شیعہ بنا ہے. جو بھی حسینی مکتب میں آ گیا وہ اپنے آپ کو غیر خدا کے حوالے نہیں کر سکتا. اب اگر جا کے بڑی بڑی طاقتوں کے حوالے کوئی کر رہا ہے جنہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، تو اس کو جان لو کہ وہ حسینی نہیں ہو سکتا، چاہے جو بھی ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزت کیا ہے؟ عزت قرآن مجید کی سورہ نساء کی 139ویں آیت میں عزت کی تفسیر بیان ہو رہی کہ عزت کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم کا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ الجمیع. سورہ نساء کی 139ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے عزت کیا ہے. دیکھو عزت کیا ہے. الذین، جو لوگ کافرین کو، جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، مومنین کو چھوڑ کر، صاحب ایمان کو چھوڑ کر جو صاحب کفر کی طرف جھکتا ہے. ایبتغون عندهم العزت، کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت طلب چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں؟ کیا جو لوگ کافرین کے پاس جاتے ہیں کیا ان کو عزت ملے گی؟ قرآن مجید پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے قرآن کی اس آیت میں. دیکھیے آپ، یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مومنین کو، کافرین کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ملے گی؟ اور پھر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جتنی عزت تم سوچ سکتے ہو، عزت کی ہر قسم سب اللہ کے اختیار میں ہے، غیر کے پاس نہیں ملنے والی عزت. کافرین کو اپنا دوست بنا کے تم ان کے سامنے جا کے چاہتے ہو عزت حاصل کرنا، یہ کبھی عزت نہیں دیں گے. وہ عزت کب دیں گے؟ وہ عزت دیں گے تو اپنے مذہب کی بنیاد پر دیں گے، اور جب وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر تمہیں عزت دیں گے تو تمہیں خدا کو چھوڑنا پڑے گا، تو پھر تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے دین کو چھوڑنا پڑے گا. اگر حسین کے مکتب سے کوئی قریب آنا چاہ رہا ہے اور غیر حسینی، غیر خدا کے چاہنے والوں کے قریب گیا تو پھر اسے حسین کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ جو ادھر گیا اس نے ان کو چھوڑا.
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام عزت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک جملے میں کتنی عظیم بات مولا نے کہی ہے جو پیغام پہنچائی اپنے جان، العزیز بغیر اللہ ذلیل، اللہ کے علاوہ، اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کے سامنے جو عزت طلب کرنا چاہے وہ ہمیشہ ذلیل ہے۔ اگر کسی کو عزت چاہیے تو صرف خدا عزت دینے والا ہے، عزت اس کے اختیار میں ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت کو خدا نے صرف اپنے لیے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے رکھا، غیروں کے لیے عزت ہے ہی نہیں۔ عزت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں اسی در پہ آنا پڑے گا، اسی مکتب حسینی پہ آنا پڑے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی اگر عزت طلب کیا تم نے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں بھی چاہا عزیز ہونا، تو اللہ تمہیں ذلیل ہی کرے گا، اللہ تمہیں عزت نہیں دے گا۔ بلکہ اللہ کے ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم غیر اللہ کے سامنے گئے تو وہیں پر ذلیل ہو گئے۔ تم کو اللہ نے سر بلند کیا ہے، عزت دار بنایا ہے، تمہیں وہ شرف عاطی دیا ہے کہ جس وقت پیدا کیا تمہیں تو یہ کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، ارے بہترین خلق کیا ہے خدا نے، تو اپنے آپ پر کہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہے؟ نہیں، ہم وہ انسان ہیں کہ جسے ہمیں کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے تمام مخلوقات پر شرف بنایا ہے، ہم باشرف بنایا ہے۔ ہم کو اللہ نے جب عزت و شرف کے ساتھ پیدا کیا ہے تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے جھکیں؟ جب اس نے ہمیں عزت دار بنایا ہے تو ہمیں ہمیشہ اسی کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے کہ عزت وہیں سے ملے گی، کسی اور در سے نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزت کہاں ملے گی؟ یہی تو بات ہے کہ روایت میں ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام جو نبی اللہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کیا، اور اس وحی میں کیا فرمایا؟ یا داؤد، اے داؤد نبی سنو، انی وضعت العزت فی طاعتی، میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، میں نے عزت کو اپنی پیروی میں رکھا ہے۔ جو عزت چاہتا ہے اسے میری اطاعت کرنا چاہیے، میری پیروی کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب رسول کی اطاعت ہوگی۔ رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ جب اہل بیت اطہار کی اطاعت ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں جو ان کے نائبین ہیں، جب ان کی اطاعت ہوگی تب اطاعت ہوگی اللہ اور رسول کی۔ تو اطاعت کا سلسلہ بالکل مکتب حسینی میں واضح ہے کہ کس طریقے سے انسان اطاعت کرے گا کہ خدا کی اطاعت ہو۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے یا داؤد، اے داؤد، انی وضعت العزت فی طاعتی، ہم نے اپنی اطاعت و پیروی میں، میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میری پیروی کرو، عزت ہم نے اس میں رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا خداوند عالم نے وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فی خدمت السلطان، وہ جا کے بادشاہوں کی خدمت کر کے عزت طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے انسان کی خدمت کر کے عزت چاہتے ہیں جو لوگوں میں ذرا سا سربلند ہے، جو کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، اس سے جا کے اپنی عزت کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ عزت کو میں نے اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اور تم جا کے انسانوں سے عزت کو چاہتے ہو۔ جس کو تم نے دیکھا منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، کسی اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا، کسی اعلیٰ درجے کے رینج کا آفیسر بن گیا، منسٹر بن گیا، کہیں پہنچ گیا، تو آپ بس اسی کے پیچھے لگ لیے، وہی تمہارا کام حل کرے گا، وہی تمہیں عزت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ساری عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا۔ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ عِنْدَ السُّلْطَان، وہ سلطان و حاکم کے پاس جا کے عزت کو طلب کرتے ہیں۔ فرمایا یا داؤد فَلَا يَجِدُونَهُ، ہرگز اسے نہیں پا سکتے۔ عزت کو غیر خدا سے سامنے جا کے چاہتے ہو، ہرگز نہیں ملے گی داؤد، عزت صرف میرے پاس ہے۔ عجیب منزل ہے جناب لقمان، جن کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں یا لقمان و یا حکیم کہہ کے پکارا ہے، لقمان ہے حکیم، جن کے نام سے پورا سورہ قرآن موجود میں ہوا یعظہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جناب لقمان، دیکھیں مکتب حسینی کے جو پیروکار ہیں ان کو ہر جگہ سے اپنے پیغام کو حاصل کرنا چاہیے،
قرآنی تعلیمات کے سائے میں دیکھنا چاہیے کہ عزت کہاں ہے۔ جناب لقمان فرماتے ہیں ان اردت ان تجمع عزت دنیا، اے بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی مکمل عزت کو اپنے اختیار میں کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ ان تجمع عزت دنیا، پوری دنیا کی عزت اپنے اختیار میں لے لو، تو یہ عزت کہاں ہے؟ فقطع طمعک، تو اپنے لالچ کو، اپنے حرص کو، اپنے طمع کو کاٹ ڈالو، ختم کر دو، دنیا سے لالچ کو ختم کر دو اگر تم عزت چاہتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کس چیز سے لالچ؟ مما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے اختیار میں ہے۔ لوگوں کے مال پر نگاہ نہ ڈالو، لوگوں کے سامان پہ نگاہ نہ ڈالو، لوگوں کی عزت پہ نگاہ نہ ڈالو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی ساری عزت تمہیں مل جائے تو جو لوگوں کے پاس ہے اسے چھوڑ دو، اس پہ توجہ بھی نہ کرو، اسے نگاہ اٹھا کے دیکھو بھی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا بَلَغَ الْأَنْبِيَاءَ وَالصِّدِّيقُونَ مَا بَلَغُوا بِقَطْعِ طَمْعِهِمْ، یہ جو انبیاء اس نبوت کے مرحلے تک پہنچے، یہ جو صدیقین اعلیٰ درجے تک پہنچے، جس نے بھی خداوند عالم کی قربت کو اختیار کیا ہے، یہ سب کے سب وہی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے مال سے، لوگوں کے سامان سے مکمل طریقے سے، جن لوگوں نے لوگوں سے لالچ کو توڑ دیا، ختم کر لیا، اپنے حرص اور طمع کو لوگوں سے ختم کر لیا ہے، وہی لوگ ہیں جو کسی بلندی پر پہنچے ہیں۔ انہی لوگوں کو معراج ملی ہے، انہی کو صداقت کا درجہ ملا ہے، انہی کو نبوت کا درجہ ملا ہے، انہی کو امامت کا درجہ ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزت کہاں ملے گی؟ یہی تو بات ہے کہ ہمارے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اطلب بقاء العز باماطۃ الطعم، اپنی لالچ کو مار ڈالو۔ اگر تمہیں لالچ دنیا کا ہے، اگر کسی کا بھی لالچ ہے تو اپنے لالچ کو مار ڈالو، تمہاری عزت باقی رہے گی۔ تم یہی تو چاہتے ہو کہ تمہاری عزت باقی رہے، تو عزت کو باقی رکھنے کے لیے پہلے لالچ کو ختم کرو، اور پھر مولا کائنات جس کی آغوش میں حسین پلا ہے، جس نے کہا کہ مجھے ذلیل نہیں ہونا ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ثلاثن لا یزید اللہ بہن المرء المسلم الا عزا، کسی بھی انسان کو سوائے عزت کے یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوائے عزت کے کسی انسان کو کچھ اور نہیں دیتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی انسان کو اگر عزت چاہیے تو یہ ان تین چیزوں کو اختیار کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات سرکار امیر المومنین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان تین چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا تو کوئی نہیں روک سکتا کہ تم عزت دار بن جاؤ گے، تم باعزت بن جاؤ گے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مولا نے فرمایا الصفو عمن ظلمہ، مظلوم امام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو، جو حق کو ناحق کرے، تمہارے حق کو چھین لے، جو تمہارے حق سے تمہیں محروم کر دے، جو تمہارے اوپر ظلم کرے، جو تم سے دشمنی کرے، الصفو عمن ظلم، اس کو معاف کر دو۔ عزت چاہیے تو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ صحیح دیکھ لیں اپنے مزاج اور اپنے انداز میں، تو نہ جانے کتنے گناہ تو خود ہم سے بھی ہوا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا ہم حساب ہی نہیں کر پاتے، جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم حساب کرنا شروع کریں تو ہم تو حساب نہیں کر رہے ہیں، لیکن خدا تو حساب کر ہی رہا ہے، تو ہم نے اس کی معافی کا کچھ انتظام کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تم میرے بندوں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل میں رکھنا، کینہ بنا کے رکھ لینا، سوچتے ہیں کہ بہت بڑی امانت ہم نے رکھ لیا۔ نہیں نہیں، جو بھی بات ہو، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ کینہ دل میں رکھے۔ مومن کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کا حق بھی چھینا جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ الصفو عمن ظلم، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عزت چاہیے تمہیں، اگر تم لوگوں کو معاف کرو، اگر جو تمہارا حق چھین رہا ہے اس کو بخش دو، معاف کر دو۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی چیز زبردستی ہم سے لے رہا ہے اور ہماری طاقت نہ ہو اور ہم چپ رہ جائیں تو یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ ہمارا اختیار ہو، طاقت ہو، ہم سب کچھ کر سکتے ہوں، نہ تنہائی میں ہم اس کے ساتھ کچھ کریں، نہ سب کے سامنے کچھ کہیں،
معاف کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے اور ہم معاف کر رہے ہیں۔ خدایا اس بندے نے تیرے ہمارے حق کو چھینا، ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا، ہمارے مال کو چھینا، ہم کو پریشان کیا، ہمارا پڑوسی تھا ہمیں تکلیف پہنچایا، خدایا میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اسے معاف کر رہا ہوں۔ یقین جانیے آپ اگر، کیونکہ خداوند عالم کا کہ ایک بالکل کھلا اعلان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر ایک نیکی کرو گے 10 ملے گا۔ ہم نے اگر اپنے ایک گناہگار کو معاف کیا تو معلوم ہوا کہ خدا نے ہمارے 10 گناہگاروں کو معاف کر دیا۔ ہمارے جو گناہ ہوں گے وہ خود بخود معاف ہوتے جائیں گے، ہمارا نامہ اعمال صاف ہوتا جائے گا اگر ہم نے یہ سیرت اختیار کر لی۔ اور جب نامہ اعمال صاف ہوتا جائے گا تو یہ جو فرشتے بیٹھے ہم وقت دیکھ رہے ہیں، کیا لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت نہیں ڈالیں گے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم کوئی عمل انجام دے کے، ہم کچھ بول کر، کچھ کہہ کر، کچھ کر کے ہم اپنی عزت بڑھاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو کرام الکاتبین، یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اجازت نہ دیں، اگر ہمارا اچھا کام لوگوں کی نگاہوں میں اچھا کر کے نہ دکھائیں، اگر ہماری باتوں کو اچھی طریقے سے لوگوں کے دلوں تک منتقل نہ کریں، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر انسان کے کندھوں پر، تو کوئی انسان عزیز نہیں ہو سکتا۔ عزت اگر چاہیے تو حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو عزیز بنا کے رکھو، عزت تمہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تین چیزوں سے عزت، تو العفو، الصفح عمن ظلمہ، وإعطاء من حرمہ، جس نے تمہیں محروم کیا ہے اسے عطا کرو۔ ہم اپنے مزاج کے خلاف کیسے چلے جاتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، جو ہمارا حق چھینے ہم اس کو دے دیں۔ بھائی بھائی کی بات ہے، 2 اولادیں ہیں، 2 بھائی کی، یعنی وہ بات ہے جو مشاہدے کے طور پر دیکھا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، مزاج ہمارا یہ ہے۔ ایک بھائی کے پوتے بچے ہیں، دوسرے بھائی کے پوتے بچے ہیں۔ گھر کی بہو نے یہ کہا کہ فلاں آیا ہے، اس کو کچھ دے دیا جائے۔ جواب کیا دیا؟ آج تک ان کے باپ سے کچھ ملا؟ سگے چچا تھے، خود انہوں نے کچھ دیا؟ بہو چاہ رہی ہے کہ دے دیا جائے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے آج تک کچھ ہمیں دیا ہے سوائے لوٹنے کے، سوائے چھیننے کے؟ نہیں دینا ہے کچھ۔ یہ مزاج ہے ہمارا کہ جس نے ہمیں محروم کیا اسے محروم کر کے رکھو۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ عزت چاہیے، اگر تمہیں اپنے آپ کو عزت دار دیکھنا چاہتے ہو تو عزت تمہیں کہاں ملے گی؟ جو تمہیں محروم کرے اس سے عزت ملے گی، اس کو عطا کرو، عزت ملے گی۔ یہی تو بات تھی کہ وہ جتنے کے جتنے آ کے ان کو محروم کرتے تھے انہیں عطا کیا کرتے تھے۔ انہی کے خاندان کا تو امام تھا کہ جس وقت ایک گھوڑے سوار کو دیکھا کہ پیاس سے جاں بلب پڑا ہوا ہے تو امام نے کہا جاؤ اس کو پانی پلا دو۔ اب جو اس نے پانی پیا، آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ امام سجاد ہیں۔ آ کے قریب کہا کہ اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے تو آپ مجھے پانی نہ دیتے۔ تو امام نے ایک ہی جملہ کہا، حسین ابن نمیر بہت قاعدے سے پہچانتا ہوں، تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تجھے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا؟ ارے یہ سیرت ہے ہمارے اماموں کی کہ جس نے تمہیں منع کیا، جس نے تمہیں محروم کیا اسے عطا کرو۔ مولا فرما رہے عزت چاہیے تو عزت ایسے نہیں ملے گی، تم اپنے مال کو اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو مولا نے فرمایا وصلۃ لمن قطعہ، جس نے تم سے رشتہ توڑا اس سے اپنے رشتوں کو جوڑو، تمہیں عزت ملے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ عزت دار بن جاؤ، اگر معاشرے میں سماج میں عزت، کربلا کا پیغام یہی ہے کہ عزت دار بن کے رہو، اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو بھی تم سے رشتہ توڑے، اگر بھائی تم سے رشتہ توڑ کے رہنا چاہتا ہے تو تم اس سے اور جا کے ملو۔ یہ نہ سوچو کہ اس نے رشتہ توڑا تو ہم بھی توڑ لیں۔ اگر آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے سے ٹوٹ کے رہتے ہیں تو تمہاری تم حسینی ہو تو مکتب حسینی میں فرزندان حسینی کی تعلیم یہ ہے، ان کا کردار و اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ تم جا کے ملو چاہے وہ ملے نہ ملے۔ تم رشتے کو جوڑے رکھو، تم رشتے کو جوڑ کے رکھو گے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس مکتب میں امام ارشاد فرماتے ہیں
کہ تمہیں عزت دار ہونا ہے تو یہ سوچ لو، ما ترک الحق عزیز الا ذلہ، اگر تمہیں عزت چاہیے تو حق کا ساتھ دو، ما ترک الحق الا ذلہ، جس نے جتنے عزت دار تھے اگر حق کا دامن چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گئے۔ ما ترک الحق عزیز الا ذلہ، کوئی بھی عزت دار انسان اگر اس نے حق کو چھوڑ دیا تو وہ ذلیل ہو گیا۔ اور پھر دوسرے جملے میں مولانا نے فرمایا ولا اخذ به ذلیل الا عزا، لیکن اگر ایک عزت دار نے حق کو اختیار کر لیا تو وہ عزیز ہو گیا، عزت دار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حق کا ساتھ اگر دیا تو انسان ذلیل بھی اگر ہے تو وہ عزت دار ہو جاتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اگر عزت دار بھی ہے تو ذلیل بن جاتا ہے۔ یہ تعلیمات امام حسین ہے۔ آپ دیکھیں کتنا تابناک اور کتنا ماضی روشن تھا سعد ابن ابی وقاص کا، رسول کے صحابی تھے۔ مولا کربلا میں عمر سعد سے کہہ رہے آ میں تجھے بتا دوں، میں رائے حق پر لگا دوں تجھے۔ ذلت کے ساتھ یزیدی لشکر میں رہ کے ابن زیاد کی غلامی کرنے والے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے موت کے۔ لالچ کس چیز کی تھی؟ حکومت رے، شہر رے کی حکومت ملے گی، یعنی پورے ایران کی حکومت۔ رے اس وقت مرکز تھا ایران کی حکومت کا اس زمانے میں، سن 61 ہجری میں۔ بہت سرسبز اور شاداب، آج بھی جائیے آپ تو پورا علاقہ بہت شاداب ہے، ہرا بھرا علاقہ ہے۔ جو لوگ شاہ عبد العظیم کی زیارت پہ گئے ہیں اور جب اطراف میں گئے ہوں گے دیکھا ہوگا کتنا ہرا بھرا علاقہ ہے۔ تو وہ حکومت چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ آجا، نہیں آیا۔ پھر بہانہ کیا میرے بچوں کیا ہوگا، بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں دیتا ہوں، بیوی کا کیا ہوگا، بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، گھر کا کیا ہوگا، مدینے میں جو گھر ہے وہ تجھے عطا کر دوں گا، باغ کا کیا ہوگا، کہا وہ جو میرا باغ ہے مدینے وہ بھی تجھے دے دیا۔ چھوڑ دے یزید کو، ذلیل ہو کے کیوں ابن زیاد کی غلامی کر رہا ہے، آجا میرے پاس۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے ہمارا رشتہ ہے، تیرے باپ ہمارے نبی کے صحابی تھے، نہیں قبول کیا۔ عزت دار کی عزت والی دعوت کو نہیں قبول کیا، ٹھکرایا۔ ذلت کے ساتھ کربلا کے بعد ایسا ہو گیا کہ منہ چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ جہاں جاتا تھا یہ کہتا تھا قاتل حسین آ گیا، جدھر سے گزرتا تھا قاتل حسین آ گیا۔ کربلا سے پہلے سردار اسلام کہا جاتا تھا جس انسان کو، کربلا کے بعد ایسا ذلیل ہوا کہ جہاں پر بھی جاتا تھا تو منہ پہ نقاب ڈال کے گزرتا تھا، اس کے باوجود جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا قاتل حسین جا رہا ہے۔ حسین نے عزت کی دعوت دی تھی، نہیں قبول کیا، اور ذلت میں اپنے آپ کو بہا دیا۔ اور یہ وہ خاندان تھا کہ ہمیشہ جس نے عزت کا ساتھ دیا اور عزت دار زندگی گزارنے کی دعوت دیا، ذلیل نہیں کیا کبھی کسی کو۔ گھر میں رہنے والی زوجہ بھی اگر ہے اور زہر بھی دے دیا ہے تب بھی اس کو ذلیل نہیں کیا۔ آپ دیکھیں امام حسن کے کردار کو۔ جودہ بنت اشعث کندی، جو کہ جس کا بھائی کربلا میں محمد ابن اشعث بھی تھا، کمانڈر تھا ابن زیاد کا، خاندانی طور پر یہ گھر میں تھی، امام کو زہر دیا، جس مقصد کے تحت آئی تھی، زہر دیا، لیکن امام نے زہر دینے سے پہلے کبھی نہیں ذلیل کیا۔ عزت دار گھرانے کی بہو تھی، عزت دار گھرانے میں تھی، خود ذلت کا ساتھ نہیں چھوڑا، زمانے نے ذلیل کر دیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی کہ مر گئی، اسی بیماری میں لے کر نجات نہیں ملی۔ جتنے خواہشات دنیا میں انسان بڑھتے ہیں کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ مکتب ہے۔ عزاداران مظلوم سن 50 ہجری میں جس وقت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام نے اس زہر کی تاب نہ لا کر بہن کو آواز دیا، بہن تشت لے آؤ۔ جناب زینب تشت لے کے گئی، قے ہوئی۔ امام نے یہ دیکھا کہ قے کے ساتھ جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، بلایا گھر والوں کو، سارے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد سب کو ہاتھ پکڑ کے حسین کے حوالے کر دیا۔
اور جب سب کو حسین کے حوالے کر دیا تو اسرار امامت حسین کے حوالے کیے، امامت کی ذمہ داری حسین کے حوالے کی، اور اس کے بعد بلایا، اے ام فروا آؤ میرے بیٹے قاسم کو لے آؤ۔ 3 سال کا ننھا شہزادہ لے کے آئے، جیسے ہی ماں لے کے آئی شہزادے کو سینے پہ لگایا۔ اللہ اکبر، اس نرم و نازک بدن کو جب دیکھا ہوگا تو عجب نہیں، حسن نے اس بچے میں وہ دیکھ لیا ہوگا کہ کہاں یہ نرم و نازک بدن، کہاں یہ گھوڑوں کی ٹاپیں۔ ہاں عزادارو، جناب قاسم کو امام نے بلایا، سینے سے لگایا، روئے، اور اس کے بعد ایک تعویذ جو لکھ کر رکھا تھا اس کو بازو پر باندھ دیا۔ عزادارو، امام حسن علیہ السلام نے بازو پہ باندھ دیا اور کہا بیٹا قاسم یاد رکھو جب کوئی سخت وقت آئے گا تو اس کو کھول کر پڑھ لینا۔ اے عزادارو، عباس جیسا بھائی جس کا موجود ہو، جس کے چچا 18 موجود ہوں، اس قاسم کو کیا پرواہ تھی؟ کربلا سے پہلے قاسم پہ کوئی مصیبت نہیں آئی، عباس حسین ایسے چاہنے والے موجود تھے، لیکن جب قافلہ کربلا پہنچ گیا تو اب کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں شب عاشور ماں بیٹھی ہوئی بیٹے کو سمجھا رہی ہے، اے بیٹا قاسم کل تمہیں قربانی دینا ہے، دیکھو چچا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ ماں سمجھا رہی ہے قاسم کو، قاسم نے سب کچھ سن لیا۔ امام نے صبح عاشورہ محضر شہادت پڑھ کے سنانا شروع کیا، ایک ایک کا نام لیا، اور جب فہرست بیان کرنا شروع کیا تو ابھی فہرست مکمل نہ ہوئی تو شہزادے سے رہا نہ گیا، کہا چچا جان میرا نام؟ تو آواز دیا، اے بیٹا ایک سوال کا جواب دے دو، اے بیٹا کیسی ہے موت تیرے نزدیک؟ کیفا لک الاجل، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو عزادارو، روتا ہوا سوال کیفا لک الاجل، ہنستا ہوا جواب احلی من الاصل۔ قاسم نے مسکرا کر جواب دیا، اے چچا جان آپ موت کو پوچھ رہے ہیں، شہد سے زیادہ میٹھی ہے ہمارے نزدیک موت۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں، اور تم تو بہت دردناک اذیت سہنے کے بعد اس دنیا سے جاؤ گے، اور تم ہی نہیں علی اصغر کا نام بھی شہادت میں۔ خاندان امامت کے بچے کو جلال آ گیا اور کہا چچا کیا دشمن خیمے میں چلے آئیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی اور پھر سلسلہ شروع ہوا اور ایک ایک جانے لگے، قاسم بار بار آ رہے ہیں اور قاسم آ کے مولا سے اجازت مانگ رہے ہیں، چچا جان اجازت دے دیجئے، لیکن امام اجازت نہیں دیتے۔ جب آتے تو کہتے ہیں تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو۔ ہاں عزادارو، بھیا حسن کی نشانی ہو۔ قاسم اجازت مانگتے ہیں، قاسم کو اجازت نہیں ملتی، بار بار آتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ قاسم گئے اور ماں کے خیمے میں جا کے اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان ڈال کے بیٹھ گئے۔ ماں آئی، یہ بیٹا کیا ہے، خیر تو ہے؟ کہا اماں بار بار چچا سے اجازت مانگتا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ جیسے ہی یہ کہا ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور دونوں رونے لگے، یہاں تک کہ ماں کو یاد آیا، کہا اے بیٹا ارے تمہارے بابا نے جو تعویذ باندھا تھا وہ تو ہے؟ بازو کو دکھایا، تعویذ کو کھولا۔ اب جو تعویذ کو کھولا، اے عزادارو، امام حسن نے کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، یا بنی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، انکا انتا فی کربلا، جب تم کربلا میں رہو گے، وہ حسین، اور جب تمہارا چچا حسین چاروں طرف سے گھرا ہوگا تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم جہاد کرنا اور تم جنگ کرنا، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا اگر تمہیں اجازت کی فاذن من العام، اپنے چچا سے اجازت طلب کر لینا، اگر اجازت نہ ملے تو فاعودوا، بار بار جانا اور چچا سے اجازت مانگنا۔ قاسم اس کام کو کر چکے، بار بار جا
کے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن قاسم کو اجازت نہیں ملتی. عزادارو عجیب منزل ہے. قاسم آ کے اجازت مانگ رہے ہیں, اجازت نہیں ملتی, اجازت نہیں ملتی. اب اجازت نہیں ملتی تو ایک مرتبہ اب جو تعویذ کو دیکھا تو اب قاسم کی باتیں کھل گئی, خوشی سے دوڑے دوڑے آئے. اب جو حسین نے آتا ہوا دیکھا, امام جو مزاج کو پہچانتا تھا, ارے قاسم خیر تو ہے, ارے چچا آپ بھی کیا اجازت نہ دیجئے گا, ارے قاسم خیر تو ہے, ارے بابا کا خط لے کے آیا ہوں کہ آپ بھی اجازت نہ دیجئے گا, یہ کہنا تھا. اب جو حسین نے دیکھا بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے لگاتے ہوئے بھائی کی تحریر کو رونے لگے, بھتیجے کو بغل میں لگایا. مقتل لکھتے قد غشی علیہما, دونوں بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی طاری ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کیسے ہوش آیا, لیکن جب قاسم کو ہوش آیا حسین نے قاسم کا ہاتھ پکڑا, خیمے کے در پر آئے. اے بہن زینب کیا کوئی نیا کپڑا ہے؟ بہن زینب نے کہا نہیں بھیا کچھ بھی نیا کپڑا تو نہیں ہے. کہا اچھا وہ صندوق لے کر آؤ. صندوق منگایا, صندوق میں سے حسن کی قبا نکالا, قاسم کے پہنایا, حسن کا امامہ نکالا, قاسم کے سر پہ باندھا, آدھا کپڑا گردن میں لٹکا دیا. اس طریقے سے حسن کو قاسم کو تیار کیا. اور اب جو قاسم نے گھوڑے پہ بیٹھے اور جانا شروع کیا تو جیسے ہی پہنچا تو مقتل میں دشمن کا سپاہی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چاند نکل کر چلا آ رہا ہو. اللہ اکبر, 14ویں کی چاند کی طرح قاسم کو شباہت دیا. اور جب پہنچے اب قاسم نے جنگ کرنا شروع کیا. عجیب منزل ہے عزادارو, ارے ذرا دیکھو قاسم کس طریقے سے جا کے کہتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا ہے, حیدر کرار کا پوتا ہوں, حسین کا بھتیجا ہوں, عباس علمدار کا شاگرد ہوں, اکبر نے مجھے سکھایا ہے. تم نے حسین کو گھیر کر یہ سوچ لیا ہے کہ حسین محفوظ نہیں رہے گا, تم نے یہ سوچا ہے کہ حسین محفوظ نہیں رہے گا. تو سنو کہ میں جیسا اب تک زندہ ہوں تم حسین کی طرف نہیں جا سکتے. اے عزادارو, جیسے ہی یہ سنا قاسم نے حملہ کرنا شروع کیا, تبھی داہنی طرف حملہ کیا, جہنم واصل کیا, بائیں طرف حملہ کیا, واصل کیا. قاسم رجس پڑھتے جا رہے ہیں, قاسم اپنے بیان کو بیان کیے جا رہے ہیں اور دشمنوں کو قتل کیے جا رہے ہیں. اچانک ایک آواز آئی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ارے اگر اس کو مارنا ہے تو ایسے نہیں مار سکتے. ایک دشمن جو عامر ابن سعد یزدی تھا اس نے کہا میں اس کو ماروں گا. دوسرے نے کہا ارے تجھے کیا ہو گیا, اگر یہ مجھے میری طرف حملہ بھی کرے تو بھی میں نہیں اسے ماروں گا. ارے اس خوبصورت چاند کو تم کیوں مارنا چاہتے ہو؟ جیسے یہ کہا وہ پشت سے گیا, ارے میں کہوں گا اگر مرد ہے تو سامنے سے آ جا, امامت کے خاندان کا چاہنے والا ہے, امامت کی خاندان کی کڑی ہے, ارے کیوں پیچھے سے آ کے حملہ کر رہا ہے؟ پیچھے سے آ کے جو تلوار چلائی, قاسم کے سر پہ تلوار کا لگنا تھا. آواز دیا یا مادرکنی. اے عزادارو, قاسم گھوڑے سے نیچے آئے, ارے عباس اور حسین دیکھ رہے تھے. مقتل لکھتا ہے کہ حسین نقاب کی طرح چیل کی طرح پہنچے. اب جو دیکھا تو پہلے اس قاتل پہ حملہ کیا, اس کے بازو کو زخمی کیا. جیسے ہی وہ زخمی آ گیا اس نے کہا ارے مجھے حسین کے حملے سے بچاؤ. ادھر سے دشمن اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے آئے, ادھر سے حسین قاسم کے جنازے قریب پہنچے. اب جو پہنچے تو قاسم کے سر کو اٹھایا, آواز دیا اے بیٹا قاسم, ارے تم نے چچا کو بلایا, چچا تمہاری مدد کو نہ آ سکا اور جب آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اے عزادارو غضب ہو گیا, ادھر کا لشکر ادھر ہوا, ادھر کا لشکر ادھر ہوا. قاسم زندہ رہتے ہوئے گھوڑوں کی لاش میں پامال ہو گئے. اے عزادارو پورے جسم پر سے گھوڑا دوڑ گیا. حسین نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا, لے کر خیمے میں آئے, اکبر کے بغل میں رکھ دیا. اے عزادارو, قاسم کا جنازہ خیمے میں آ گیا. ماں نے جنازے کو دیکھا, سر و سینے کو پیٹا. اور عزادارو عجیب منزل ہے, حسین شہید ہو گئے, اس کے بعد
اس کے بعد فضہ نے آگے کہا اے شہزادی غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ بہن نے پوچھا اب کیا ہوا؟ اب تو حسین کو بھی مار ڈالا، اب کیا غضب ہو گیا؟ آواز دیا اے شہزادی، ارے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، شہداء کے جنازہ پر زیر اعمال کیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ آواز قاسم کے ماں کے کانوں میں پہنچی، آواز دیا آئے میرے لال، ارے تجھے زندہ بھی پامال کیا گیا، تجھے مرنے کے بعد بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ آئے قاسم، آئے قاسم، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس اعمال کو قبول فرما۔ خدایا ہماری ان مجلسوں میں جو برکت ہے، خدا اس برکت سے ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دین حق پہ قائم رکھ۔ خدایا ہمیں حسینی بنا، ہمیں مکتب حسینی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو روزے ہیں مقدس بارگاہیں، خدایا ان کی حفاظت فرما۔ خدایا جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان روزہ مقدس، خدایا ان کو نیست و نابود کر دے۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ خدایا مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔